دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے ہیں، ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں، اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا، ابھی کل مانگا تھا اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے، دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور ان کی زبان اور ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے۔ اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، نہیں مانگنا آتا یوں ہی ہاتھ پھیلا دو۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا۔ مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ، پھر عطا کرے گا۔ تو مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے، اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ دنیا کو نواز دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے۔ ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے تھے۔ اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے، صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں وہاں ہی مانگ لیتے، لیکن مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گئے، معافی مانگ، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ گئے، پھر پلٹ کے آ گئے، پھر آقا کریم نے پوچھا بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار پوچھتا ہے، بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما اطہرو کا، تمہیں کس گناہ سے پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ مشکات کی روایت ہے، عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے۔ اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغ ہو، کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ، آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی، ماں سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا،
اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے۔ تو کتنے حوصلے سے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے عذاب بڑے سخت۔ روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا، اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی دیا جائے۔ 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم دھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا۔ کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں، یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو 2 پانی دیے جائیں گے، مائے حمیم اور مائے غسلین۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا، اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی ہوگا، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائیں۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں؟ اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر چکے کہ حضور میں نے زنا کر لیا اور میں شادی شدہ۔ آقا کریم نے فرمایا مائز ابن مالک کو سنگسار کر دیا گیا، سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ اب انہیں جب سنگسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو مائز نے زنا کیا تھا۔ بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئے۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرع کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت مائز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی تھی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی۔ نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لَكَفَاهُمْ، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے
اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جب حضور گئے ہوں گے، دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے، تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے تھا۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں گا، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں۔ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ اس قدر موت قریب ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے، اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں۔ اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں، اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں ہے۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکوں گا۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے، یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا۔
اور کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو ماں قبل کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا، اور پھر اچانک موت، پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا رہتا۔ ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے، بعض اوقات کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دیں، وہ کہتا جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی، اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں۔ فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا، آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطڑ کو، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی، اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں بدبو سے۔ اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اب جو دل کی کیفیت بنی ہے، عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائیں، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤں ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وحی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں
کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بھٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی، میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر کہا 1 سال قبول کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے، آج کل موتیں اچانک آ رہی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاء، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبض روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا اے عمر موت کو نہیں بھولنا، کپ کپا کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاہدہ دیا، کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مدد تے لے رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے گوناگون نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے حواس خمسہ سے نوازا، تجھے بہتریاں اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابیدگی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ساری برباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈاڈا پچھتاوا ہو۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج وہ نہیں ہے کل ہم نہیں، آج وہ قبر کی تنہائیوں ہیں، ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ پوچھا گیا وہ احسان کیسے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی بچھڑ گیا، جن کا بیٹا بچھڑ گیا، جن کا باپ بچھڑ گیا، وہ تو دکھ میں ہیں۔ آپ کہتے ہیں احسان ہوا؟
فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ اس کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں، اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا کہ وہ سنبھل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی درستگی کا سامان کریں۔ آج وہ چلے گئے، ہمیں پیغام دے گئے کہ میاں ہم تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو، اور کوئی پتہ نہیں کہ پیغام اجل کس وقت آ جائے اور پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے مالک سے رجوع کریں اور اپنے مالک سے اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش مانگے۔ آج ہم اگر توبہ کر لیتے پچھلے گناہ دھل جائیں گے، ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ بالکل اللہ صاف و پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بطن سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے اور آئندہ اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں، لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اچک لیتی ہے تو پھر آخرت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پچھتاوا لگے، مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی لازوال دولت عطا فرمائے، کیونکہ مشکل کے موقع پہ صبر ہی اجر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی جب ایک خاتون راستے میں حضور نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، میں اس میری یا امت اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کرو، کیونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے۔ اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے اور ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے بے صبری کا اظہار ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرنے والوں کے جانے کا دکھ سینے میں موجود ہوتا ہے۔ غم کے اظہار کے دنیا پر 4 طریقے ہیں۔ دل غم زدہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ بھی ایک فطرت ہے۔ انسان اپنی زبان سے واویلا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پہ مارتا ہے، تماچے لگاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے۔ جب حضور کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے، آقا کریم اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گئے، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے غم میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے خدا راضی ہو۔ اور فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنا گریبان نوچا اور اپنے منہ پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو دل کا غم یا کبھی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں تو اس پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جملے کہہ دینے جس سے ناشکری کا اظہار ہو رہا ہو، یا اس انداز کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا کہ جس سے بے صبری کا مظاہرہ آ رہا ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو صبر پر اللہ تعالیٰ اجر لکھا ہے، اور انسان جب کسی دکھ پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو آخرت میں اجر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے اور یہ ان کی زندگی باپ کے بغیر انتہائی دکھوں والی زندگی ہے، لیکن اس پہ اگر یہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں اور گر پڑتی ہوں جس سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور میں صبر کر لوں گی۔
جنت کے وعدے کو اس نے ترجیح دی. آج ہم نے اوڑھنا بچھونا دنیا بنا لیا ہوا ہے, آخرت کو بھول گئے ہوئے ہیں. اس 4 دن کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے. بچہ پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, بندہ کمائی کر رہا ہے, کیا جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. کون سا مستقبل؟ ایک سانس کا پتہ نہیں, اس مستقبل کی بات ہے. زندگی کھپا رہا ہے مستقبل ٹھیک ہو جائے. اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا اس وقت دعا دی, اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, میرے ان انصار کو بھی بخش دے, میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے. اصل مستقبل وہ ہے. یہ تو 4 دن کی زندگی. 45 سال ایوریج زندگی نکالی ہے ماہرین نے, چلو 50 سال لگا لو, 60 سال لگا لو, اور آخرت کا ایک دن, محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ذرا کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب تو کریں, ایک دن 50,000 سال کا, اور یہ ساری زندگی 50 سال. اس ایک دن کے مقابلے میں ذرا اس زندگی کا حساب نکالیں نا, منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ ایک دن آئے گا. تو انسان اس کو سنوارنے کے لیے اس کو برباد کر لے جو نہ ختم ہونے والی. یہ تو کٹ ہی جائے گی, دکھوں میں کٹی پھر بھی کٹ ہی جائے گی. جس کے پاس دولت کے انبار ہیں, نیند کی گولیاں کھانے کے بغیر وہ بھی نہیں سوتے, چین انہیں بھی نہیں. کیونکہ دنیا کے اوپر چین نام کی چیز کیسے ہوگی جبکہ انسان کے خمیر پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی ہے اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. خوشیاں اور غم زندگی میں اس تناسب کے ساتھ ہے. خوشی عارضی ہوتی ہے, غم دیرپا ہوتا ہے. خوشی اور غم جب اکٹھے ہو جائیں تو غم ہی غالب ہوتا ہے, خوشی یاد نہیں رہتی بلکہ خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے. تو انسان کی زندگی میں دکھ ہے, اذیتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, امتحان ہے. وہ اصل زندگی وہ زندگی ہے. اگر یہ اچھی بھی گزر گئی, تخت پہ بیٹھے ہوئے بھی گزر گئی, تو کتنا عرصہ ہے؟ بہت تھوڑی مدت ہے. اور اگر یہ زندگی دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی. وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا, رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ عور تھا. بخار میں مبتلا تھا, زخم زخم تھے پورے بدن پہ, اور کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا. بات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ریت کے اوپر پڑا تھا, ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی, اور سردیوں کی لمبی رات تھی. بتاؤ شخص کو رات کاٹنا کتنا مشکل ہوگی. اس رات کی سویر تو پھر بھی ہے نا, جتنی مرضی لمبی رات تھی, دن تو چڑھے گا نا. لیکن وہ آخرت کی رات ایسی اگر پڑ گئی تو اس رات کا پھر دن نہیں ہے. موت کو بھی مینڈے کی شکل کے اندر میدان حشر میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے, اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے. وہ کیا؟ جنتیوں کو جب نعمتیں ملیں گی, مائے معین, کوثر, سلسبیل, کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. اور جہنمی جب دکھ, آگے بھی آگ, پیچھے بھی آگ, دائیں بھی بائیں بھی, اوپر بھی نیچے بھی, اور یہ آگ کو جلاتی ہے, وہ آگ اس سے 70 گنا تیز, اور یہ صرف جلاتی اور خشک کرتی ہے, وہ چپک جاتی ہے لوگ کی طرح جسم کے ساتھ, اور بدبودار آگ ہے اور سیاہ رنگ کی آگ ہے. اس آگ میں جب جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب زیادہ اس کو ہو, 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف سہے. اس نے دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور میرے حکموں کی پرواہ نہ کی. اس کو زندگی میں نے دی, اس کو عزت میں نے دی, اس کی آنکھوں میں نور میں نے رکھا, اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا, اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا, اس کو سانسیں میں نے اگی, اس کے لیے سبزے زمین سے میں نے اگائے, اس کے لیے پانی آسمان سے میں نے برسایا. اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا. کہیں سورج خدمت میں لگا ہے, کبھی چاند خدمت میں لگا ہے, کہیں جانور بار برداری کے لیے, کہیں سواری کے لیے ہے. اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا, اس کو سجدہ کرنا گوارا نہیں تھا. کتنا متکبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے, اپنے رب کو بھول گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس لیے اللہ اس دن پھر 70 ہاتھ موٹی کھال جو ہے وہ بدن پہ چڑھائے گا, اور وہ جلتی جائے گی پھر بدلتی جائے گی, اور پھر وہ تکلیف سہے گا. اور اگر بندہ اس دنیا پہ آ کے اپنے مالک کو راضی کرتا ہے, اس نے اس کے لیے جنت بنائی, اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بنائی,
جہنم کے اندر جہنمی سخت اذیت میں ہوں گے، اللہ کا قہر و غضب بھی برس رہا ہوگا، دروغہ جہنم بھی جھڑک رہا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی، پھر اس کو صرف ایک امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے گی نہ تو جان چھوٹ جائے گی۔ جب مریض تڑپتا ہوتا تو وہ موت مانگتا، وہ موت مانگتا۔ جنتی جنت میں جا کر یہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کر اسی خوش فہمی میں ہوں گے کبھی موت آ گئی تو جان چھوٹے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لائے گا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابدی طور پہ خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی، اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب تو مریں گے بھی نہیں۔ تو وہ رات لمبی ہے، اگر پڑ گئی تو سخت اضطراب، اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی دکھ میں بھی گزر گئی، سولی پہ چڑھ کے بھی گزر گئی، گزر ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہونے پائے گی۔ وہ ایسی شب ہے جس کا سویر کوئی نہیں، وہ ایسی شب ہے جس کی سحر کوئی نہیں۔ تو اگر اس زندگی کو برباد کر دیا اور اس کو سنوار دیا، پہلے تو یہ سنورنے کا یقین ہی نہیں ہے نا، چین ہے ہی نہیں، ہوگا بھی چین، تخت پہ بھی گزار دیا تو پھر آگے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ وہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا نا، اللہ اکبر، لونڈی روزانہ پھولوں کی سیج بچھاتی ہے۔ ایک دن لونڈی کے دل میں آیا، بادشاہ مدت سے ان پھولوں بڑی سیج پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لذت ہے، میں بھی تو لیٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے۔ سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئے، ابھی لیٹی ہی تھی، سارے دن کی تھکی تھی بیچاری، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میری سیج پہ لونڈی سوئی ہوئی، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے؟ اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو، الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوا کرتی ہے، باقی ملازمین بھی جان لیں۔ لونڈی کو پکڑا گیا اور الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے برسا رہا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ اچانک اس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جلاد کو رک جاؤ، اسے پوچھو کیوں روتی ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے پوچھا لونڈی بتا تو کیوں روتی ہے، اور یہ بھی بتا تو ہنستی کیوں؟ اس نے کہا روتی تو میں اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے۔ تو کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کی عیش اپنا لیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں کرتا کہ قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جائے۔ تو بزرگوں نے کیسی کیسی احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں۔ تو صاحبو، یہ زندگی، یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے۔ ہم نے اچھے عمل کر کے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دو گھر ہیں، دوزخ اور جنت، اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے، ہمیں راہیں دے دی، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں میں چلنے کی سکت دے دی، اور پھر اختیار دے دیا چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو۔ اب ہم نے سیدھی راہوں پہ سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ برادرم عبدالرشید صاحب مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔